ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق دی، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں یا تو اپنی بیماری کی وجہ سے یا اپنی خباثت کی وجہ سے انہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت مند رکھا، ہمیں اس لائق رکھا کہ ہم مسجد میں آ کر جمعہ کی نماز ادا کر سکیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں مختلف صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقارت کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتی ہے، جن کے پاس بہت سے وسائل ہوتی ہیں، لیکن انہیں اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین انہیں دین پر عمل کرنے کی توفیق چھین لیتا اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دیا ہے، ہم اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعا مانگیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ مجھے تو اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دے، مجھے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے۔ یہ چیز بہت بڑی چیز ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر دنیا کی حقارت کو، دنیا سے انسانوں کو دنیا سے بے رغبتی کے متعلق بہت سے مقامات پر بہت سی مختلف انداز میں سمجھایا۔ ابو وائل بیان کرتی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے، وہ ابو ہاشم عتبہ کی عیادت کے لیے آئے تو دیکھا کہ ابو ہاشم عتبہ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کا مامو جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ موت کی ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں کیا وجہ ہے جس کی بنا پر رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد دیا تھا کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے مجھے جہاد کے لیے ایک گھوڑا اور زندگی گزارنے کے لیے تھوڑے سے سامان کافی ہے، جبکہ میں آج محاسبہ کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت سے زیادہ مال و دولت جمع کر لی۔ جو لوگ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے نیکیوں کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، انہیں بخوبی ان پر بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَاتَّقُوا إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ وَخَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سبز و شاداب ہے، دنیا کی رنگینیاں انسانوں کو دل لبھاتی ہے۔ ان الدنیا حلوۃ وخضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ رب العالمین نے اسے اس میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اسے اس میں اپنا نائب بنایا ہے، تمہیں مسلمان بنایا ہے، تمہیں دوسرے لوگوں کا رہنما بنایا ہے کہ تم دین کے احکامات کو اپنے علم کے مطابق دوسروں تک پہنچاؤ۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس میں خلیفہ بنایا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم دنیا میں کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ۔ دیکھو یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، دنیا بڑی لذیذ ہے، دنیا بڑی فتنے کی آمد جگہ ہے۔ انسان اس میں اپنے اولاد کی محبت میں، اپنے بیوی بچوں کی محبت میں نہ شریعت کی پرواہ کرتا ہے نہ دین کی پرواہ کرتا ہے، بلکہ تمام راہوں پر گزر جاتا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے جب انسان اپنے بیوی کی محبت میں، اپنے بچوں کی محبت میں ہر طرح کی کام کو کر گزرتا ہے، لیکن بات کو یاد رکھنا وَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ۔ فرمایا دنیا کے فتنوں سے بچتے رہنا اور ہمیں عورتوں کے فتنوں سے بچتے رہنا۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا فتنہ عورتوں کے متعلق تھا۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک اصول دیا، ایک ایسا طریقہ دیا کہ دیکھو دنیا میں زندگی گزارنا یہ انسان کی دنیا کی تمام زیین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر والمقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والعنان والأرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ انسان کے دلوں میں عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، مال و دولت کی محبت مزین کر دی گئی ہے، اور گھوڑا کھیتیاں کی محبت بھی انسان کے دل میں مزین کر دی گئی ہے۔ یہ 1400 سال کا پہلے ایک نمونہ بیان کیا کہ دیکھو اس وقت 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھیتیاں، گھوڑے یہ سب جائیداد میں شمار ہوتے تھے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت پڑھے دنیا کے مال و دولت کو بیان فرمایا کہ دیکھو دنیا کے مال بڑا چیزیں ہیں۔ ان آیت کا ترجمہ حالت حاضرہ کے اعتبار سے یوں کریں کہ جائیداد، بیوی بچے، مال روپیہ پیسے، کھیتیاں یہ سب انسان کے جائیداد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جائیداد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی تمام چیزیں، یہ نوکریاں، یہ مال و دولت، پیسے، کھیتیاں، گھر بار سب دنیا کی نعمت ہے، دنیا کی زندگی گزارنے کے سامان ہیں۔ واللہ عنده حسن مآب، پھر فرمایا یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، انسان ان سب چیزوں کو لے کر کے زندگی گزارے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس وہ سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے۔ ایک انسان کی ضرورت ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں رہے تو زندگی گزارنے کے لیے پیسے کمائے، اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کرے، اسے کھلائے۔ اسلام نے اس چیز سے منع نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جس عہدہ پر فائز کیا ہے، جہاں بھی رکھا ہے، جس منصب پر رکھا ہے، اس کی امانت کے ساتھ اس پہ کام کریں۔ اگر آپ کسان ہیں، کسی کے کھیت میں کام کرتے ہیں تو امانت داری کے ساتھ اس میں کام کریں۔ اگر آپ استاد ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں تو امانت کے ساتھ ان بچوں کو تعلیم دیں۔ ایسا نہ کریں کہ وقت ہو چکا ہے آپ ان پر آرام کرنے کے چکر میں ان کو چھوڑ دیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو آپ کا نگراں بنایا ہے، اللہ نے آپ کو استاد بنایا ہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ ان بچوں کی صحیح تربیت کریں، آپ ان بچوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک نگراں بنایا، آپ کو ایک عہدہ دیا۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس عہدے کو استعمال کرتے ہوئے، اس منصب کو استعمال کرتے ہوئے اور دین کے کام میں مدد کریں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو نوکری سے نوازا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہ دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اس بات کو یقین رکھتے ہوئے، اس بات کو اعتقاد رکھتے ہوئے ہمیں کل قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ہمیں کل قیامت کے دن اب دنیا میں جو عمل کیے ہیں اس کا حساب دینا ہے۔ اس بات کا اعتقاد کرتے ہوئے، اس بات پر ہمیں اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں قبر میں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس بات پر امید رکھتے ہوئے ہم اپنے امانت کو، اپنے ذمہ کام کو امانت داری کے ساتھ ادا کریں۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جو بھی کام کریں، اللہ رب العالمین کا ڈر رکھیں، اللہ رب العالمین کا خوف رکھیں۔ ایسا نہ کریں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم یوں ہی بے امانتی کے ساتھ غیر قوموں کی طرح رویہ اختیار کریں، بلکہ اسلام کا تقاضا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائیں، ان کو کھلائیں۔ اسلام کا تقاضا ہے، اسلام کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتا رہیں، دنیا کو چھوڑ دیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے صرف عبادت ہی کرتے رہیں۔ یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے کہ ایک انسان اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے صرف
مسجد میں نمازی پڑھتا رہے، بلکہ اسلام کا تقاضا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی رہو، بچوں کے ساتھ رہو، تمام لوگوں کے حقوق بھی ادا کرو، لیکن ایک بات پہ یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے جو جس کا اپنے نگراں بنایا ہے، کلکم راعی وکلکم مسئول من رعیتی، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے مطابق اس کو پوچھا جائے گا۔ آپ جس چیز کے پر جس عہدے پر ہی فائز ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، امانت داری کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ڈر رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دیں۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں تم اس طرح ہو گویا کہ تم راہ کے مسافر ہو یا پردیسی ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں جو بھی موقع ملا ہے اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور عبداللہ بن بیان کرتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اذا اصبحت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ دیکھو دنیا میں تم ایسے رہو جیسے کہ تم راہ چلتے مسافر ہو، جیسے کہ تم پردیسی ہو۔ ایک بات کو یاد رکھو، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، دیکھو صحت مندی کے ایام کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو تندرستی دی ہے، آپ کو صحت سے نوازا ہے، اب اللہ رب العالمین کی باتیں کر لیں۔ ایسا اس وقت کا انتظار نہ کریں جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، جب آپ کسی چیز کے لائق نہیں رہیں گے، اس وقت کا انتظار نہ کریں۔ جو بھی خالی وقت ملے اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں۔ اگر آپ نے اگر آپ نے امانت میں خیانت کر دیا ہے، اگر آپ سے برائیاں ہو گئی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویکفر عنکم سیئاتکم، دیکھو اگر تم سے برائیاں ہو گئی ہیں، تم سے خطائیں ہو گئی ہیں تو آؤ، رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ رب کے سامنے توبہ کر لو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم ویدخل جناتکم، اور اس جنت میں داخل کرے گا جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اگر آپ سے خطائیں ہو گئی ہیں، اگر آپ سے برائیاں ہو گئی ہیں، اگر آپ نے زندگی میں بہت سے برائیاں کر لی ہیں، اگر آپ سے خطائیں ہو گئی ہیں تو رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آئیں ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال کا محاسبہ کیا جائے، اس سے پہلے ہم رب کے سامنے آئیں، توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ رب العالمین آپ کے خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، رحمان ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی اس مختصر سے جمعہ کے خطبہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی آپ کو زندگی دی ہے اس میں امانت داری کے ساتھ کام کریں، اور اللہ رب العالمین نے جس عہدے پر آپ کو فائز کیا ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اور ایسا نہ سمجھیں کہ ہمیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو دنیا کی حقیقت کو سمجھا دے۔ اے اللہ جو ہمیں مسلمان بھائیوں سے پریشانیاں برائیاں ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے خطاؤں کو معاف کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔